أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، میں نے سورۃ النحل سے آپ کے سامنے وہ مشہور و معروف آیہ کریمہ تلاوت کی جو آپ جمعے کے خطبات میں بھی سماعت فرماتے رہتے ہیں. یہ قرآن حکیم کی جامع ترین آیات میں سے ہے، جس میں پورے اسلام کا پروگرام مختصر لفظوں میں جمع کر دیا گیا ہے. آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں انصاف کا، کہ خود بھی انصاف پر قائم رہو اور دوسروں کے معاملے میں بھی انصاف سے فیصلے کرو. والاحسان، اور دوسری چیز جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وہ احسان ہے. احسان کا معنی نیکی کرنا اور حسن سلوک اور ہر عمل کو خوبصورت انداز میں ادا کرنا. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا. یہ تو حکم ہے، کرنے کے کام ہیں. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بے حیائی، بے شرمی، یعنی ہر قسم کی معصیت اور گناہ سے روکتے ہیں. منکر یعنی جو معاملات، جو کام شرعاً شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ اور ناجائز ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ روکتے ہیں. اور جو فحشاء ہیں، ہر عقل سلیم بھی ان کو برا سمجھتی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ روکتے ہیں. والبغی، اور ظلم اور زیادتی سے بھی اللہ تعالیٰ روکتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو. یعظکم، ان باتوں کی اللہ آپ کو نصیحت کرتے ہیں، ناصحانہ انداز میں یہ احکامات دیے جا رہے ہیں لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور ان پہ عمل پیرا ہو جاؤ. تو اس میں کچھ کام کرنے کے بتائے اور کچھ نہ کرنے کے. کرنے کے کاموں میں عدل، احسان اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی ہے.
ایک اور آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدلوا فإنہ اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہ آدمی کو تقوی کے قریب کر دیتا ہے، اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ اور جب تقوی انسان میں آتا ہے تو ان اللہ مع المتقین، اللہ کی مدد پھر متقین لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک اور آیہ کریمہ میں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے حوالے کرو، اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو ان تحکموا بالعدل، تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ احسان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی مہربانی، اس کی نوازش نیکی کرنے والے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس میں عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ، یہ مضامین تین جو ہیں یہ تو کرنے کے کام ہیں۔ احسان جو دوسرے درجے کی چیز ہے، اس کا ایک مطلب وہ بھی ہے جو حدیث جبریل میں حضرت جبریل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس شان سے کی جائے، اس دھیان سے کی جائے کہ جیسے بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، اگر نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو بندے کو دیکھ ہی رہا ہے، تو حضوری قلب کے ساتھ اللہ کو حاضر اور ناظر سمجھ کر اس کی عبادت کی جائے۔ دوسری طرف یہ دیکھیے کہ عبادت کوئی مخصوص کاموں کا نام نہیں، اسلام کے نقطہ نظر میں پوری زندگی کے اعمال جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیے جائیں، اس کے حکم کی تعمیل میں کیے جائیں، وہ سارے ہی کام عبادت ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے سارے مشاغل اور اعمال اس طرح کیے جائیں، یہ سوچ کر کیے جائیں کہ ہمارے سارے معاملات سے اللہ بخوبی آگاہ ہے اور اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور بات بھی یہی، واقع بھی یہی ہے کہ اللہ کی نظروں سے تو کوئی انسان اوجھل نہیں ہے، اور سب کچھ وہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کر رہا ہے۔ تو پوری زندگی گویا اس طرح گزارنی چاہیے کہ جیسے کہ اللہ کی نگرانی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے اور وہ ہمارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ مخصوص عبادات کی شکل میں ہیں یا وہ معاملات کی شکل میں ہیں اور یا وہ اخلاقیات کی شکل میں ہیں، یعنی کسی بھی شکل میں کوئی کام انسان کرتا ہے، اپنے ساتھ معاملہ ہے، دوسروں کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بالکل دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کو اس خیال سے کرنا چاہیے کہ جو دیکھ رہا ہے تو مطلب یہ کہ یہ کل کو ہم سے پوچھیں گے بھی تو۔ اور احسان کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہر کام ٹھیک طریقے سے اس کو حسین و جمیل بنا کر یعنی کیا جائے۔ نماز پڑھیں تو بڑی خوبصورت انداز میں، وضو کریں تو بڑا خوبصورت انداز میں، جی روزہ رکھیں تو خوبصورت انداز میں، یعنی جو شریعت نے حدود اعمال کی مقرر کی ہیں، ان حدود کے ساتھ کوئی عبادت انجام دینا یہ اس میں حسن پیدا کرتا ہے، اور اللہ کو عمل کا حسن ہی پسند ہے، کثرت نہیں کہ بے ڈھنگے انداز سے آپ بے شمار کام بھی کر لیں، نہیں، ڈھنگ اور طریقے سے خوبصورت اور اچھا بنا کر کریں، تھوڑا کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم ارشاد فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
اللہ تعالیٰ نے موت و حیات اس لیے پیدا کی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ حیات دیتے ہیں، وہ عمل کا ایک دور ہے، کیونکہ زندگی میں اعمال کیے جاتے ہیں، مرنے کے بعد تو اعمال نہیں کیے جاتے۔ تو پہلے اللہ نے حیات پیدا کی اور وہ سارا زمانہ عمل کا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر موت کو لایا۔ موت کو لانے کا مطلب ہے کہ حیات میں جو اعمال کیے گئے ہیں، موت کے بعد پھر ان اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، اور اللہ یہ دیکھیں گے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے عمل کے لحاظ سے بہترین انسان کون ہے، کس کے اعمال اچھے ہیں، کس کے اعمال اچھے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کے بارے میں کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس طرح تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے کہ پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 رکعتیں، اور پھر فرمایا کہ مت پوچھو ان کے لمبا ہونے کے بارے میں کہ کتنی لمبی رکعتیں ہوتی تھیں، اور مت پوچھو حسنہن، ان کی خوبصورتی کی کہ وہ کتنی خوبصورت انداز میں حضور نماز پڑھتے تھے۔ تو گویا آپ کی رکعات لمبی بھی ہوتی تھیں کہ ایک ایک رکعت میں آپ سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ تک پوری صورتیں ایک رکعت میں پڑھ لیتے تھے۔ یہ تو طول تھا نماز کا۔ پھر فرمایا کہ اسی قدر پھر رکوع بھی لمبا ہوتا تھا، پھر اسی قدر سجدہ بھی لمبا ہوتا تھا، اور یہ فرمایا کہ وہ حسنہن، پھر ان کے حسن کا بھی مت پوچھو کہ کتنی حسین نماز حضور پڑھتے تھے۔ تو مطلب یہ کہ اعمال میں حسن مطلوب ہے، اور حسن اعمال کا کیا ہے کہ وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ بندہ جب کھڑا ہو تو بندہ ہونے کی، یعنی اس کے کھڑے ہونے سے، اس کے رکوع سجود سے، اس کی تلاوت سے بندگی ظاہر ہوتی ہو کہ یہ کسی آقا کا غلام ہے اور کسی مالک کا یہ بندہ ہے۔ یہ ہے عبادت کا حسن۔ اور جب عبادت یا زندگی کا کوئی کام بھی جو عبادت بنتا ہے نیت سے، وہ جب اس اچھے انداز سے کیا جاتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ان پہ برستی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ احسان کرنے والے یعنی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک، احسان کرنے والے یعنی اپنے اعمال کو حسین و جمیل بنانے والے، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے، اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت۔ جب ہماری تاریخ میں اس قسم کے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، ٹھیک ہے نا، خیر و شر، نیکی بدی تو ہر زمانے میں رہی ہے، ایسا تو کوئی دور نہیں گزرا کہ سارے دور میں سبھی لوگ ہی اچھے ہوں اور کوئی بھی برا نہ ہو، یا ایسا زمانہ بھی کبھی نہیں گزرا کہ سبھی لوگ برے ہوں اور کوئی اس میں اچھا نہ ہو۔ تو اچھائی برائی یہ ہر دور میں رہی ہے، لیکن اللہ کے فیصلے کثرت پہ ہوتے ہیں۔ جیسے آج جمہوریت کا دور ہے، جس طرح ووٹ زیادہ ہو جائیں تو فیصلہ ادھر ہو جاتا ہے۔ بس اللہ کا فیصلہ بھی اس دنیا میں عام لوگوں پر کثرت کے اعمال کو دیکھ کے ہوتا ہے، کم والوں کو نہیں۔ اگر معاشرہ ایسا ہے کہ اس میں نیکی غالب ہے، بدی ہے پر مغلوب ہے، تو اللہ کے فیصلے رحمت کے ہوتے ہیں، مدد کے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر معاشرہ ایسا ہو جائے کہ اس میں بدی غالب ہو جائے اور نیکی مغلوب ہو جائے تو پھر فیصلہ بدل جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں نیک لوگ بھی ہیں
بلکہ فیصلہ اس طرح ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں فرمایا واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ تم اس فتنے اور اس عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جب وہ فتنہ اور وہ عذاب آئے گا تو صرف خاص طور پر ظالموں پہ نہیں آئے گا، غیر ظالم بھی اس کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جب ظلم بڑھ جائے گا، بے انصافی بڑھ جائے گی، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ جب عذاب آئے گا تو بظاہر اس کی لپیٹ میں اچھے لوگ بھی آ جائیں گے، اگرچہ وہ اچھے لوگوں کے لیے عذاب نہیں ہوگا، ان کی زندگی کا انتہا ہوگا۔ جیسے موت ہر آدمی کے لیے ہے، مرتا ہر آدمی ہے، اور مرنے کے اسباب مختلف ہیں، کوئی بیماری سے مرتا ہے، کوئی بظاہر کوئی بیماری نہیں ہوتی اور مرتا ہے۔ تو اس طرح فتنے کے زمانے میں جب عذاب آتا ہے تو دیکھیے اس میں معصوم بچے بھی تو مرتے ہیں، اس میں نیک پارسا لوگ بھی جاتے ہیں، لیکن یہ ان کی زندگی کا انتہا ہے، عذاب نہیں ہے۔ عذاب ان کے لیے ہے جو بدکار ہیں، جن کے بدکاریوں کے سبب عذاب آیا ہے۔ اس کی ایک مثال دوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں، قیامت سے جب زمانہ بالکل قریب تر ہو جائے گا تو ایک فوج آئے گی بیت اللہ کو گرانے کے لیے، بیت اللہ کو گرانے کے لیے ایک فوج آئے گی۔ جب یہ لوگ بیت اللہ سے باہر میدانی علاقے میں پہنچے گی تو اس وقت چونکہ ظاہری اسباب کے تحت بیت اللہ کے تحفظ کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، کوئی گورنمنٹ نہیں ہوگی، جیسے کہ ایک موقع پہلے بھی گزر چکا ہے کہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے ایک حاکم ابرہ یمن سے آیا تھا فوج لے کر، اور اس وقت حرم محترم میں ایسی کوئی پوزیشن نہیں تھی کہ اس کا دفاع کیا جائے، تو لوگوں نے شہر خالی کر دیا۔ جناب عبد المطلب جو سو کے سردار تھے، حضور کے دادا جان، اس نے اعلان کر دیا کہ بھائی ہم ان کا دفاع نہیں کر سکتے ہو، تم شہر کو خالی کر دو۔ اور پھر انہوں نے غلاف کعبہ پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ ہم میں سکت اور طاقت نہیں ہے، اب یہ آپ کا گھر ہے، آپ اس کی حفاظت کا خود انتظام کریں۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے غیبی انتظام کیا اور پرندوں کے ذریعے سے اس لشکر کو اللہ نے ناکام بنا دیا، خائب و خاسر کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو اسی طرح قرب قیامت میں بھی ایک دور ہوگا جو عرب میں کوئی سلطنت، کوئی حکومت نہیں ہوگی، کوئی دفاعی نظام نہیں ہوگا، اور ایک ظالم حکمران کچھ فوج لے کر بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب بطحائے مکہ میں وہ پہنچیں گے تو ایک دم زمین شق ہوگی اور ساری فوج زمین میں چلی جائے گی۔ یہ غیبی انتظام ہوگا اللہ کی طرف سے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور فوج تو آئے گی بیت اللہ کو گرانے کے لیے، وہ تو تھے مجرم، وہ تو چلو گئے، لیکن کئی لوگ تو تماشائی بھی کھڑے ہوں گے۔ جب فوج آتی ہے تو لوگ نکل آتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا وہ بھی ان کے ساتھ، جو تماشائی ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ دھنس جائیں گے، لیکن قیامت کے دن ہر ایک اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ جو بیت اللہ کو گرانے کی نیت سے آئے تھے وہ مجرم کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، اور جو محض اس فوج کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، ظاہر بات ہے کہ کوئی مجرم تو نہیں تھے، تو اس وقت تو عذاب کا شکار بظاہر وہ بھی ہو گئے، لیکن ان کے حق میں یہ عذاب نہیں بلکہ ان کی زندگی کی انتہا تھی اور سبب موت یہی تھا۔ تو یہ قیامت کے دن اپنی نیت پہ اٹھائے جائیں گے، وہ اپنی نیت پہ اٹھائے جائیں گے۔
تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ جب دنیا میں بدی عام ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے ہیں، مختلف شکل میں عذاب آتے ہیں، اور جب عذاب آتے ہیں تو اس میں بھلے برے سارے کے سارے لپیٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن بھلے لوگوں کی تو انتہائی اجل یہی تھی، اور برے لوگوں کے لیے بہرحال عذاب ہے، اور قیامت کے جب اٹھیں گے تو ہر کوئی اپنی نیکی اور اپنی یعنی نیک ارادے یا بد ارادے پہ اٹھایا جائے گا۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے دنیا میں فیصلے ایسے ہیں، آخرت کا فیصلہ اور ہے، دنیا کا فیصلہ اور ہے۔ تو جب ہماری ہسٹری میں نیکی غالب تھی، بدی مغلوب تھی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہر چیز میں ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بالکل آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتی تھی کہ دیکھو یہ مدد ہوئی۔ صحابہ کرام کا دور سب سے بہترین دور تھا، یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی حیات طیبہ کا دور، پھر آپ کے بعد جب تک دنیا میں صحابہ تھا یہ دوسرا بہترین دور تھا۔ تو اس دور میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ایسا ہوا کہ ہر آنکھ والے نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ظہور کو دیکھا۔ تاریخ میں وہ باتیں ثبت ہیں جن کو ہم آج ناقابل یقین سمجھ رہے ہیں، وہ بالکل آنکھوں کے سامنے ہوئی اور دنیا نے ان کو دیکھا، اور جن کے دلوں پہ پردے نہیں تھے انہوں نے ان چیزوں کو دیکھ کر حق کو قبول بھی کیا۔ مثال کے طور پہ مصر فتح ہوا، جی مصر فتح ہوا، اور یہ اس زمانے میں سب سے زیادہ متمدن، خوشحال اور ہر لحاظ سے ایک بہترین ملک تھا، خوشحالی میں بھی، تمدن میں بھی، اور یہ پرانے زمانے سے ایک ملک چلا آ رہا تھا اسی طریقے سے۔ جب مسلمانوں کے زیر کنٹرول آیا تو عمرو بن عاص جو فاتح تھے مصر کے، وہی دربار خلافت سے ان کو وہاں کا گورنر مقرر کیا گیا۔ ان کے سامنے ایک بات پیش آئی کہ مصر کی سرسبزی اور شادابی میں بڑا دخل دریائے نیل کا ہے، اس سے پورا ملک سرسبز و شاداب ہے۔ کسی نے آ کر کہا کہ جناب یہ دریا سال میں ایک مرتبہ اس کا پانی ختم ہو جاتا ہے، اور یہاں کا یہ دستور ہے کہ جب تک ایک نوخیز نوجوان لڑکی کو شادی کا لباس پہنا کر دلہن بنا کر اس کے سینٹر میں جہاں پانی کا ایک دباؤ ہوتا ہے اس میں لے جا کر جب ڈبو نہ دیں، اس میں ڈال نہ دیں، تو یہ دریا دوبارہ چلتا نہیں ہے۔ یہ پرانا دستور چلا آ رہا ہے۔ تو اب چونکہ گورنمنٹ چینج ہو چکی ہے، مسلمانوں کی آئی ہے، تو اس لیے ہم یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم حسب دستور وہی کام کریں، کیونکہ اب اس دریا کے خشک ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں کرنا، یہ تو ایک قتل ناحق ہے، میں دربار خلافت سے اس کے بارے میں مشورہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ کو لکھا کہ اس طریقے سے یہاں پر ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 لیٹر لکھے، ایک دریا کے نام، ایک گورنر کے نام، کہ یہ کام بالکل نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ ایک جان کا قتل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ہے کہ اس کی جگہ یہ میرا دوسرا لیٹر جو نا یہ اس جگہ میں لے جا کر ڈال دینا۔ تو گورنر کے نام تو یہ ہدایت ہوئی کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ رسم بند کر دو، اور یہ کہ دوسرا کام یہ کہ دوسرا خط، تو دوسرا خط انہوں نے لکھا دریا کے نام کہ اے دریائے نیل، جی اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے
تو ہم اللہ سے تیرے بہنے کی درخواست کرتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بہائے، تجھے جاری کر دے۔ اگر تو اس سلسلے میں خود مختار ہے تو ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں ہے، مت بہ، اللہ کوئی اور انتظام کرے گا۔ ظاہر بات ہے کہ دریا کہاں خود مختار ہے، وہ تو ہی اللہ کے حکم کا پابند ہے، لیکن انہوں نے بات سمجھانے کے لیے کہ تو اپنی مرضی سے بہتا اور بند ہوتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، اور تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو ہم اللہ سے تیرے چلنے کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ لے جا کر اسی جگہ میں ڈالا تو دریا جاری ہو گیا، جاری ہوا اور صدیاں بیت گئی ہیں، پھر کبھی بند نہیں ہوا۔ تو دریا دیکھیے، یہ ذوی العقول لوگوں میں سے تو نہیں ہے نا، عقل مند باشعور، لیکن دراصل تو شعور ہر چیز میں ہے نا، کم درجے کا صحیح سمجھ ہر چیز میں ہے، اللہ کی ہر مخلوق میں ہے جی۔ تو دریا چلا اور اب پھر کبھی بند نہیں ہوا، اس لیے کہ ان رحمت اللہ قریب من، جو اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے تو پھر ہر چیز جو ہے نا اس کی بات مانتی ہے، جو اللہ کی بات مانتا ہے پھر ہر چیز اس کی بات مانتی ہے، لیکن جو اللہ سے بغاوت اختیار کر لے تو پھر ہر چیز باغی بھی ہو جاتی ہے۔ حاتم اصم رحمہ اللہ بلخ کے مشہور و معروف نیک اور پارسا بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی گناہ صادر ہوتا ہے تو اس کا اثر میں اپنے گدھے میں بھی پاتا ہوں، اپنے غلام میں بھی پاتا ہوں۔ غلام کا مزاج بھی بدل جاتا ہے اور میرے گدھے کا مزاج بھی بدل جاتا ہے جب مجھ سے گناہ ہوتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ ہر چیز جو چینج ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے، تو اس لیے ہوتی ہے کہ بندہ اللہ سے، اور جب اللہ کی طرف معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے تو ہر چیز آٹومیٹک ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ درندے انسان کے دشمن ہیں اور انسان اپنا دفاع اور اپنا بچاؤ درندوں سے کرتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کا صحیح وفادار ہوتا ہے بندہ تو یہ دشمن بھی اس کے مطیع اور فرما بردار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہر چیز میں جو خرابی آتی ہے نا یہ گناہوں کی نحوست سے ہوتی ہے، گناہوں کی نحوست سے۔ یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور ایک ہماری تاریخ کا ورق ہے۔ عقبہ بن نافع فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور یہ افریقہ کی مہم پر فوج کے سربراہ ہیں، افریقہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اور زمانہ خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ان کی طرف سے یہ تو فتح کرتے کرتے یہ موجودہ تیونس تک پہنچے۔ یہاں پر ایک قوم رہتی تھی بربر، تو جب یہ علاقہ فتح ہوا تو بربر کچھ دب گئے، لیکن کچھ مزاج کے لوگ ایسے تھے کہ دباؤ ہے تو دبتے تھے، اگر دباؤ ہٹتا ہے تو کچھ ایسے مزاج کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے دین تو قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، لیکن ضرورت تھی کہ ان پر قوت اور طاقت ہو، تو فیصلہ کیا گیا کہ یہاں فوج کو باقاعدہ رہنا چاہیے ان کی اصلاح کے لیے، اور یہاں سے کوچ نہیں کرنا چاہیے۔ مشورہ ہوا کہ یہاں مستقل فوجی چھاونی اور کہاں بنائی جائے، تو ایک جنگل کے بارے میں طے ہوا کہ یہ جگہ مناسب ہے اور یہاں سے پورا علاقہ کنٹرول ہو سکتا ہے، مگر وہ جنگل ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جناب یہ تو بہت معمولی نہیں، بہت خطرناک جنگل ہے، یہاں ہر قسم کے موذی جانور رہتے ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں جی،
اور سانپیں بچھو یعنی ہر قسم کے خطرناک جانور جو ہیں اس پورے جنگل میں رہتے ہیں، تو یہاں تو ممکن ہی نہیں ہے اس کی صفائی کا انتظام کرنا۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم صرف یہ بتاؤ کہ جگہ یہ مناسب ہے، خالی کروانا میرا کام ہے، تم اس پریشانی میں نہ پڑو۔ انہوں نے کہا جی مناسب تو بالکل یہی جگہ مناسب ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ وہ ایک بلند ٹیلے پہ چڑھے اور انہوں نے اپنی بھرپور آواز، اسپیکر کا نظام تو نہیں تھا، اپنی جتنی ان کی آواز جاتی تھی انہوں نے زوردار الفاظ میں جنگل کے سارے درندوں اور موذی جانوروں کو خطاب کر کے کہا کہ اے اس ایریے میں رہنے والے، جنگل میں رہنے والے موذی جانوروں اور درندوں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم اس ملک میں اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے آئے ہیں، ملک گیری کے لیے نہیں، محض اقتدار کے لیے نہیں، اقتدار برائے نشر اسلام کے لیے ہم آئے ہیں، اور یہ ایریا ہمیں چاہیے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، گزارش نہیں، کہ شام تک یہ جنگل خالی کر دو۔ اگر شام تک جنگل خالی نہیں کیا، تم میں سے کوئی رہا تو پھر ہم جو کریں گے تمہارے ساتھ کریں گے۔ یہ ایک آواز لگائی چاروں طرف، لوگ حیرت میں ہیں کہ یہ کوئی دیوانہ آدمی ہے کیا کہ جنگل کے جانوروں کو پکارتا ہے۔ وہ کب سنتے ہیں، کب سمجھتے ہیں ان کی لینگویج، کب مانتے ہیں ان کی بات، یہ کیا ہے، یہ عجیب سی بات ہے۔ تو سب لوگ حیران پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں لوگوں نے دیکھا کہ قطار اندر قطار جانور جنگل سے نکل رہے ہیں، بچے انہوں نے پیٹھوں پہ لادے ہوئے ہیں جس کے بچے ہیں جی، اور ایک دوسرے کی خبر بھی نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے خاموشی سے سر جھکائے ہوئے جنگل سے نکل رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا جنگل خالی ہو گیا، پورا جنگل خالی ہو گیا۔ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کی بات مانتا ہے تو پھر ہر چیز اس کی بات مانتی ہے، بشرطے کہ اللہ۔ شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے ایک قصہ لکھا ہے، فرماتے میں جنگل میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بندہ خدا شیر پہ بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا بنایا ہوا ہے، سانپ پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں، اور شیر کو مارتا ہے کہ جاتا کیوں نہیں ہے، اور اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، گدھا بنایا ہوا اس کو۔ کہ تمہیں حیرت، وہ سیاح تھے، چلتے پھرتے تھے، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ دونوں دشمن، ایک دشمن پہ بیٹھا، دوسرا دشمن ہاتھ میں لیا اس کو لاٹھی بنائے ہوا ہے۔ میں نے کہا ہے بندے خدا، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا سعدی تعجب کی کون سی بات ہے، جب بندہ اللہ کی مانتا ہے تو ہر چیز اس کی مانتی ہے، جب بندہ اللہ کی بات مانتا ہے تو پھر ہر چیز اس کی بات مانتی ہے۔ تو جب سے میں نے اللہ کی اطاعت کا عہد کیا اور اس عہد پہ میں مضبوط رہا، تو میرے لیے شیر شیر نہیں ہے، میرے لیے سانپ سانپ نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہے، یہ کوئی ڈرامے کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ خیر بہرحال وہ جنگل سارا کاٹ دیا گیا، وہاں فوجی چھاونی بنائی گئی، لیکن جہاں مسلمان جاتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد کا سنگی بنیاد رکھتا ہے۔ جہاں مسلمان جاتے ہیں، جہاں آبادی مسلمان کرتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ خانہ، تو ان کا سب سے پہلے مسجد کا پلاٹ بنانا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے فوجی بیرکی بنانی ہے۔ تو مسجد کے لیے سینٹر میں ایک جگہ منتخب کی گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ قبلہ رخ کیسے معلوم کیا جائے؟
یہ ایک دوسرا مسئلہ، قبلہ رخ کیسے معلوم کیا جائے؟ تو اس وقت آلات رصدی وغیرہ، کمپاس وغیرہ یہ تو نہیں ہوتے تھے جی. تو ان کا کچھ اندازہ لگا، لیکن اندازوں سے بات نہیں ہوئی. بہرحال ان کا اس کا فیصلہ بھی اللہ ہی کر دیں گے. رات کو سوئے، کسی نے خواب میں بتایا کہ صبح جس طرف سے اذان کی آواز آئے وہ قبلہ ہوگا. صبح اٹھے تو اس جگہ میں جا کر کھڑے ہوئے، غیبی طور پہ اذان کی آواز ایک طرف سے آنے لگ گئی. کوئی مؤذن نہیں، اللہ مدد کر رہے ہیں، اللہ ان کو سمت قبلہ بتا رہے ہیں. تو ایک طرف سے جدھر اذان کی آواز آتی تو اس طرف چلے اور وہاں پر پتھر رکھ دیے، تو قبلے کا مسئلہ حل ہو گیا. تو سب سے پہلے مسجد بنی، یہ قیروان اب بھی ہے شہر، اور اس کے بعد پھر وہاں پر پورا کیمپ بنایا گیا فوج کا. تو یہ ایک دو واقعات نہیں، ہماری تاریخ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ جب دنیا میں خیر غالب رہی، اللہ کی اطاعت پہ لوگ جمے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے واقعات ان سے صادر کیے کہ جو آج ہمارے لیے حیرت کا باعث ہیں، ان کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں. دریا میں گھوڑے چلے کہ نہیں چلے؟ صحابہ کرام نے گھوڑے چلے. جہاں گھوڑا تھک گیا زمین ظاہر ہو گئی، اس پہ جا کر کھڑا ہو گیا، سستایا، اور پھر جب سستایا آرام کیا، پھر پانی اوپر آیا اور پھر وہ تیرنے لگا کشتی کی طرح. ایک صحابی کے ہاتھ سے پیالہ گر گیا، دریا کی موجوں کی نظر ہو گیا. وہ بڑی بے فکری کے ساتھ جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ ہمارا پیالہ یہ دریا ضائع نہیں کرے گا. اگر ہمیں نہیں ضائع کرے گا تو ہمارا پیالہ کیوں ضائع ہوگا؟ چنانچہ دریا نے ساحل پہ پھینک دیا. جنگل میں جا رہے ہیں، بھوک ستا رہی ہے، رسد ختم ہو گیا، کھانے پینے کا سامان. دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شکار ملا یا کوئی ایسی چیز ملے، تو ایک چرواہا ملا. کہا بھئی ہم لوگ بھوکے ہو گئے ہیں، اللہ کے راستے میں آئے ہوئے ہیں، جہاد کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو کوئی اگر جانور ہو حلال جانور، اس کو ذبح کر کے ہم. حالانکہ وہ خود ریوڑ چرا رہا تھا. اس نے کہا نہیں صاحب، اس علاقے میں کوئی جانور نہیں ہے، آپ کوئی اور راستہ تلاش کریں. پچھلی طرف ایک بیل تھا، بیل بول گیا اللہ کے بندو ہم یہاں پر موجود ہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کے بندو آؤ، ہم یہاں موجود ہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے. چنانچہ فوج اس طرف گئی تو واقعی جانور چر رہے تھے. یہ نہیں کہ انہوں نے جانور یعنی فری میں لے لیا، زبردستی لے لیا، انہوں نے تو پیسے دینے تھے، لیکن اس نے جھوٹ بولا تو اللہ نے جانور کو ہاں جی. تو اس دن کا نام ہے یوم الاباقر، یعنی بیلوں والا دن، جب بیلوں نے بول کر فوج کو مطلع کیا کہ ہم یہاں پر موجود ہیں، آؤ اور جتنے تمہیں چاہیے تم لے سکتے ہو. بہرحال ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. جب بندہ محسن بنتا ہے اور اپنے اعمال کو درست کرتا ہے تو پھر ہر چیز اس کی اطاعت میں آ جاتی ہے. اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد ان اللہ مع المتقین اس کے ساتھ آ جاتی ہے. تو آج ہم اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہوئے اس لیے جا رہے ہیں کہ معاشرے میں بدی غالب ہو گئی ہے. یہ نیکی کے غالب ہونے کا زمانہ تھا، آج چونکہ بدی غالب ہے تو رحمت ہٹ رہی ہے. بے شک نیکی ہے، صالحین ہیں، متقین ہیں، لیکن معاشرے میں غلبہ کس چیز کا ہے؟
برائیوں کا ہے، بغاوت کا ہے، نافرمانی کا ہے، تو اس کے آثار بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے آثار بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو پہلے درست کریں اور پھر اپنے ماحول کو درست کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اس لیے کہ جب ہم خود درست ہو جائیں گے، پھر ہمارا ماحول ٹھیک ہوگا، تو پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ جب بڑھے گا اور نیکی جب غالب ہو جائے گی تو پھر حالات اللہ کی طرف سے بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہم مایوسی کا شکار ہیں۔ تو جی ہم کیا کر سکتے ہیں، آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے جی، پورا معاشرہ خراب ہے۔ بھئی پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی تو کی جاتی ہے نا۔ آپ کوشش شروع کر دیں، آپ شروع کر دیں، آپ کی زندگی میں اگر نہیں بدلے گا تو اگلی زندگی میں ان سے نہیں بدلے گا تو آگے اگر سلسلہ شروع ہوگا تو کبھی کبھی تو چینجنگ ہو جائے گی نا۔ لیکن سبھی مایوسی کا شکار ہو کے بیٹھ جائیں کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، تو پھر کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آخر آپ اسلام کی شروعات کو دیکھیں، بلکہ ہر دین سماوی کی ابتدائی حالت کو دیکھیں تو معاشرہ تو اس سے کہیں زیادہ بگڑا ہوا تھا، لیکن ان حضرات کی محنت اور جد و جہد اور ان کی کوشش سے ہوتے ہوتے تبدیلی آئی، اور کچھ نہیں تو معذرۃ الی ربکم، اللہ کے سامنے عذر پیش کرنے کے تو قابل ہو جائیں گے کہ ہم نے تو یا اللہ بھرپور کوشش کی ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے اپنے طور پہ کیا کوشش کی، خود کو بدلنے کی اور اپنے معاشرے کو بدلنے کی تم نے خود کتنی کوشش کی ہے، نہیں کی تو تم کوشش نہ کرنے کے مجرم ہو۔ تو اس جرم سے تو آدمی بچ جائے گا نا کہ کوشش نہیں کی۔ تو بہر صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے اور مدد کو حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم پھر رائے راست پہ آ جائیں اور اوروں کو بھی رائے راست پہ پلٹنے کی پوری کوشش کریں۔ جی کیا ہے جی، یہ آپ سنا دیں، میں کیا سناؤں گا، مجھے تو نظر بھی نہیں آتا پڑھنے کا۔ بہرحال یہ آپ حضرات کے تعاون سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے، جیسے کہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، جگہ ہم نے ماشاءاللہ لے لی ہے اور اب باقاعدہ 5 وقتہ نماز بھی وہاں پر ہو رہی ہے، درس و تدریس کا کام بھی الحمدللہ وہاں پر ہو رہا ہے، تو ابتدائی پیمنٹ ہوگی، سارا معاملہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، لیکن آگے اب اس کو چلانے کے لیے بھی تعاون کی ضرورت ہے کہ اس کی جو منتھلی پیمنٹ ہم کو کرنی ہوتی ہے یا اور یعنی یوٹیلیٹی کے بلز ہیں اور جتنی ضروریات ہیں، تو اس کار خیر میں آپ حضرات بھرپور شرکت کریں، جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ ہم کوئی آپ یہ نہیں کہتے کہ اتنا آپ ضرور دیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، اپنی